السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وقف ترمیمی بل تمام تر خدشات کے باوجود حکومتی منشا کے مطابق منظور ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جے پی سی میں شامل اپوزیشن کے اراکین کی تمام تجاویز مسترد ہو گئی، جبکہ حکومت میں شامل ارکان کی 14 ترامیم کو منظوری مل گئی۔ اب وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم ممبران بھی شامل ہوں گے۔ دوستو، وقف ترمیمی بل 8 اگست کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ اپوزیشن کی مخالفت کے بعد مرکزی حکومت نے بی جے پی ایم پی جگدمبیکا پال کی قیادت میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی تشکیل دی، جس نے ملک بھر میں دورے کیے، میٹنگ کا انعقاد کیا اور عوامی تجاویز طلب کی، لیکن اپوزیشن کی تمام تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین جگدمبیکا پال نے پیر کے روز بالآخر بل میں مجوزہ ان تمام ترامیم کو منظوری دے دی، جس کو لے کر مسلمانوں میں زبردست تشویش پائی جا رہی ہے۔ دوستو، اس تعلق سے جگدمبیکا پال کا کہنا یہ ہے کہ حتمی میٹنگ میں تمام 44 ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں صرف ان 14 ترامیم کو منظور کیا گیا جو این ڈی اے یعنی حکومت میں شامل اراکین کی طرف سے پیش ہوئی تھی، اور اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ تمام تجاویز کو ووٹنگ کے ذریعے مسترد کر دیا گیا۔ لہذا اپوزیشن کے ارکان نے کمیٹی کی کارروائی پر شدید اعتراض کیا ہے اور اسے غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، ٹی ایم سی کے ایم پی کلیان بنرجی نے کہا کہ کمیٹی کی میٹنگیں ایک مذاق بن گئی ہے اور اپوزیشن کی تجاویز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جے پی سی کے چیئرمین نے آمرانہ طرز عمل اپنایا۔ 24 جنوری کو دہلی میں ہونے والی میٹنگ میں اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا اور کہا کہ انہیں مجوزہ ترامیم کے مطالعے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا ہے۔ دوستو، کمیٹی کے میٹنگ کے دوران 10 اپوزیشن ارکان بشمول بنرجی اور اویسی کو ایک دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کے حریت رہنما میر وائس عمر فاروق نے کہا کہ ترامیم میں کلکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وقف املاک کو سرکاری جائیداد ظاہر کرے اور اس کی رجسٹریشن میں تبدیلی کرے، جو مکمل طور پر مسلم کمیونٹی کے خلاف ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتیں جلد ہی مشترکہ میٹنگ کا انعقاد کرے گی، جس میں اس بل کے خلاف مستقبل کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بہرحال یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔